السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 304 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ یقول، قال یقول مانے کہنا، یقول کا معنی ہوگا وہ کہہ رہے تھے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا وترانی فی لیلہ، لا مانے نہیں، وترانی دو وتر، دو مرتبہ نماز وتر، فی لیلتن، فی مانے میں، لیلتن مانے رات، لا وترانی دو وتر نہیں ہے، دو مرتبہ نماز وتر نہیں ہے، فی لیلتن ایک رات میں، لا وترانی فی لیلتن ایک رات میں دو مرتبہ نماز وتر نہیں ہے۔ رواہ احمد والثلاثہ، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ والثلاثہ، اور تینوں محدثین نے بیان کیا، تینوں ائمہ نے بیان کیا ہے۔ تینوں ائمہ کون ہیں؟ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی۔ امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد، ان تینوں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ایک رات میں دو مرتبہ نماز وتر نہیں ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ وتر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث نمبر 303 جو حدیث پڑھی گئی تھی، اسی معنی مفہوم کی یہ روایت ہے۔ جو حدیث میں کہا گیا کہ نماز کو، وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ، تو اس میں یہ خود پیغام ہے کہ وتر ایک ہی مرتبہ ہے۔ آخری کب ہوگا؟ جب ایک مرتبہ پڑھیں گے، جب 10 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آخری ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز وتر کو آخری نماز بناؤ، یعنی ایک مرتبہ وتر پڑھو۔ لا وترانی فی لیلہ، دو مرتبہ نماز وتر نہیں ہے ایک رات میں، ایک رات میں ایک ہی وتر ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد وتر پڑھ کر کے سو جائے اور پھر اٹھ کر کے وہ قیام کرنا چاہے تو وہ قیام کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ ہے وتر کی نماز کا، تو چونکہ وہ وتر پہلے پڑھ چکا ہے اور قیام کے بعد وتر پڑھنا ہے، ایک طرف وہ وتر پڑھ چکا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو وتر پڑھنا ہے۔ حدیث یہ کہ ایک مرتبہ ہی وتر پڑھنا ہے، ایک رات میں دو وتر نہیں ہے۔ تو جب وہ ایک مرتبہ وتر کی نماز پڑھ لیا ہے تو اب وہ قیام کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ وتر کو توڑنے کا جو مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وتر کو توڑنا پڑے گا۔ وتر کو توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ عشاء کے وقت میں وتر کی نماز پڑھ لیا ہے، بعد میں اسے قیام کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، تو کیا کرے؟ پہلے وہ ایک رکعت پڑھ کر کے جوڑا بنا لے، یعنی ایک رکعت جو وتر تھی ایک رکعت اور پڑھ لیا، یہ کیا ہو گئی؟ جفت ہو گئی، یہ نماز کیا ہو گئی؟ جفت ہو گئی۔
پھر قیام کر لے، پھر قیام کرنے کے بعد تہجد کے بعد وہ وطر کی نماز پڑھ لے۔ کچھ لوگوں نے ایسا مسئلہ بتلایا ہے، تو وطر کو توڑنے کا جو مسئلہ ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں ایک ہی وطر پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے، لا وطرانی فی لیلۃ، دو مرتبہ نماز وطر نہیں ہے ایک رات میں، یعنی ایک رات میں ایک ہی وطر ہے۔ تو اب قیام اللیل کے بعد، نوافل کے بعد، تہجد کے بعد اسے وطر پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے اگر وہ پہلے پڑھ لیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں دو مرتبہ نماز وطر نہیں ہے، ایک رات میں دو مرتبہ نماز وطر نہیں ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ وطر پڑھنا ہے۔ وطر کے سلسلے میں یہ بات کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے وطر کی نماز کی شروعات ہوتی ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر سے پہلے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وطر کی نماز پڑھ لیا ہے، پھر اسے قیام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ بیدار ہو گیا ہے، قیام کرنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو وطر کی نماز کے بعد بھی وہ قیام اللیل کر سکتا ہے۔ البتہ وطر کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ایک مرتبہ وطر پڑھ چکا ہے تو اب مزید اسے وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس ضمن میں یہ بھی مسئلہ واضح رہے کہ وطر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وطر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی وطر کی نماز پڑھ لیا ہے، پھر اسے جنازے کی نماز پڑھنا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ وطر کی نماز پڑھ لیا ہے تو اب وہ تحیۃ المسجد، جیسے مسجد میں چلا گیا، تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ وضو بنا لیا ہے، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن لگ گیا، رات میں چاند گرہن لگ گیا، عشاء کی نماز کے بعد، وطر کے بعد چاند گرہن لگ گیا، تو وطر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب وطر کی نماز بعد نماز نہیں ہے۔ جو حدیث میں کہا گیا آخری بناؤ، وہ استحباب کے معنی میں ہے، یہ کس کے معنی میں ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، وطر کی نماز بھی پڑھنا ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت آپ نے نفل پڑھی ہے، تو وطر کے بعد بھی نماز نوافل کی پابندی کی جا سکتی ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ البتہ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ وطر پڑھنا پڑے گا، 2 مرتبہ وطر نہیں ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا، لا وطرانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، ایک رات میں ایک ہی وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔